کہ آپ کے یا غامدی صاحب کے اسلامک بینکنگ اور ٹریڈیشنل بینکنگ سے کیا خیالات ہیں؟ کیونکہ یہ مڈل ایسٹ اور پاکستان کے حساب سے بڑا اہم مسئلہ اور کافی اس پہ بحثیں ہوتی ہیں. جی، میں خیالات پہ اظہار سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو میں نے ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ ریلیونس دین کی ثابت نہیں ہوتی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ عملی زندگی سے جو اس کی مطابقتیں ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے، میرا جس پس منظر سے تعلق ہے وہاں پر ایک کتاب لکھی گئی بینکنگ کے خلاف. کراچی میں ایک بڑی جامعہ ہے اور بڑے علماء نے مل کے بینک کے نظام اور بینک کے سسٹم اور انسٹیٹیوشن، یہاں تک کہ اسلامی بینکنگ کے بھی خلاف ایک کتاب لکھی اور کہا کہ اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش کی کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور کتاب کے آخر میں مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر لکھا تھا کہ کتاب لکھنے میں تعاون کے لیے اس اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے جمع کرا دیں. تو عملی زندگی کے جو تضادات ہیں نا، سب چیزوں میں انسان جی سکتا ہے، انکار میں بھی جی سکتا ہے، تضاد میں نہیں جی سکتا. اب بینکنگ ہماری زندگی کی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جیسے ہوا پانی اور کھانا حقیقت ہے اس وقت. تو اب اس کے بارے میں ہمیں ایک طرف کھڑے ہو کے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو صریحاً حرام ہے اور کوشش کریں نوکری چھوڑ دیں آپ. اچھا نوکری چھوڑ دیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کون چلائے گا؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افضل نہیں ہے، افضل نہیں ہے اگر میرے لیے تو مجھے کس گناہ میں آپ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ وہ جو بھی بیٹھے گا اس سے آپ نے اکاؤنٹ تو اپنا کھلوانا ہے نا، تو کون کھولے گا کہ وہ اکاؤنٹ؟ تو یہ ساری کی ساری بحثیں ان کو ان کی اصل میں جا کے سمجھیں. قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. یہ اخلاقی جرم ہے. اسی اصول کی ایک اپلیکیشن ہے سود، جس کے بارے میں اختلاف تھا، مشتبہ چیز تھی، کھانے کی ہزاروں امکانات ہیں، ان پہ سب کا اتفاق ہے. سود پہ اختلاف تھا کیونکہ اس میں دونوں امکانات پائے جاتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ میں آپ کی جیب سے کوئی مال نکال کے بھاگ رہا ہوں یا لوٹ رہا ہوں. ایک ٹرانزیکشن کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر میں کچھ اضافی رقم آپ سے لے رہا ہوں. کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ قرآن نے حکایت کیا ہے مشرکین کا بیان، انما البیع مثل الربا. یہ اللہ نے نہیں کہا، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کہتے تھے احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو حلال کر دیا، ربا کو حرام کر دیا. دونوں ایک ہی تو چیزیں ہیں. بھائی میں سودا خرید کے بیچتا ہوں، منافع اس پہ بھی لیتا ہوں، پیسہ دے دیتا ہوں، منافع اس پہ بھی لیتا ہوں. کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا فرق ہے. اور فرق کس وجہ سے ہے؟ اس اصول کی روشنی میں ہے کہ وہاں پر جو مال میں لے رہا ہوتا ہوں آپ سے، وہ میں کنزیوم کرتا ہوں، کھا جاتا ہوں، فنا کر دیتا ہوں اور پھر دوبارہ سے پیدا کرتا ہوں. تو دوبارہ سے جب میں پیدا کرتا ہوں تو مجھ پر دین نے یہ لازم کیا تھا کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے تو تبرع کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو. زائد پیسے ہیں تو دو سوسائٹی کو. قرض دیا ہے تو اتنا ہی لو جتنے دیا ہے. میں زائد کا مطالبہ کر پہ اس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہوں، گویا میں باطل طریقے سے مال کھا رہا ہوتا ہوں. تو یہ وہ ریزن ہے جس کے پیچھے سود کی حرمت کھڑی ہوئی ہے. اب ہے اپلیکیشن. تو اپلیکیشن کے اندر غامدی صاحب کا ایک بہت ہی مختصر سا مضمون ہے، اس میں انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں بینکوں کو. بینکنگ اس زمانے میں اصلاً فائنینسنگ کا ادارہ ہے. دنیا بھر کا نظام، معیشتیں، حکومتیں، ریاستیں، ادارے، عالمی نظم سب انہی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بنیادی طور پر وہ اس وقت کوئی مہاجنی یا صرفی قرضوں کا کام نہیں کرتا، لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے اپنی ٹرمینالوجیز میں وہ اسی تصور میں بیٹھا ہوا ہے جو آج سے 400 سال پہلے تھی. حقیقت میں وہ کچھ اور ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، میں ارب پتی اگر آدمی ہوں، میں بینک کے پاس آتا ہوں، مجھے کہتا ہوں اب 1 ارب روپے دیں، میں فیکٹری لگاتا ہوں، اس سے منافع کماؤں گا، تو اصل فائنینسنگ کا معاملہ ہو رہا ہے. اس میں آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ کریں، اس میں تخمینی معاوضہ ہے یا جو نتیجہ ہے وہ طے کر لیں، 10 ٹرانزیکشنز طے کر لیں جو باہمی طور پہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر قرض کا معاملہ ہی نہیں ہو رہا، فائنینس کا معاملہ ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ تجویز دی بینکوں کو. غامدی صاحب نے اس پہ ایک مختصر مضمون لکھا. چند اصلاحات ہیں، اگر آپ وہ کر لیں تو اس کے بعد یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر کوئی ہیلے پیدا کر کے، اس کے اندر کوئی فقہی مشاغافیاں نکال کے، اس کے اندر کوئی وکیل بنا کر، اس کے اندر کوئی اس دور کی فقہ کی مالی ٹرانزیکشنز کی کوئی پرتو یا چھاپ پیدا کر کے
آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ مثلا دین کا تقاضا ہے، وہ تو حقیقت دیکھیں گے، وہ کہیں گے بھائی نام ہی بدلا ہے نا، یہی حقیقت وہاں بھی پائی جاتی، وہاں حرام ہو گئی یہاں جائز ہو گئی، تو وہ حقیقت ہی اپنی ذات میں غلط نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس $10,000 ہوں، امریکہ میں آپ ہوں، گھر کی قیمت ہو $4 لاکھ، آپ کے والد صاحب کہیں بیٹا یہ گھر میں خریدتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، تم اس میں رہو، جو کرایہ تم ادا کرتے ہو وہ مجھے دے دو، اور یہ جو کرایہ ہے میں اصل جو مالیت ہے اس میں سے منہا کرتا رہوں گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ گھر تمہارا ہو جائے گا، نہ صرف تمہارا ہوگا بلکہ اس وقت جو تم نے مجھ سے قیمت طے کی ہے اس میں جتنا اضافہ وہ بھی تمہارا ہوگا، تو میں تو پوری زندگی والد صاحب کے چرنوں سے نہ اٹھوں کہ اتنا بڑا احسان کیا مجھ پہ انہوں نے۔ بینک یہی کام کر رہا ہوتا ہے مارگیج کے معاملے میں ہمارے ساتھ، ہم وہاں پر آ جاتے ہیں سود کے معاملے کو لے کر، یہ تو سود ہے، سود کی پہلے حقیقت تو معلوم کریں، وہاں پر تو ہائر اینڈ پرچیز کا معاملہ ہو رہا ہے، میں وہاں رہتا ہوں، رہنے کا کرایہ قسطوں میں دے رہا ہوں، اور حقیقت میں تو تبرع کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے۔ تو یہ جتنی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ان کی حقیقت میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ علوم کا دروازہ کھل چکا ہے اور خدا کے دفاع اور وکالت مولوی کر رہے ہیں، یعنی وہاں سے سوال کیا جاتا ہے بھئی ریزن کے بارے میں، آپ آج سے 800,000 سال پہلے کی فقہ لا کر موجودہ دور کی سمن اور موجودہ دور کے جو ہے نا معاملات کے اندر وہ چیزیں ان کے اوپر ایک چھاپ پیدا کر کے اس کو اسلامی کر، پہلے حقیقت کا تو جائزہ لیں کہ حقیقت میں کوئی غیر اسلامی کام ہو رہا ہے۔ محض کنونشنل بینکنگ کہنے سے یا محض اس بنیاد پہ کہ جی بینکنگ کی ابتدا یہودیوں نے کی ہے، وہ سسٹم تو خراب نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے غامدی صاحب کی سود کے اوپر، جس میں انہوں نے مسلمان علماء کو بھی اور بینکوں کو بھی یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ حقیقت میں چیزوں کو پیش کریں، آپ بھی اصطلاحات سے نکلیں اپنی، اور یہ مولوی حضرات بھی اپنی اصطلاحات سے نکلیں، حقیقت واقعہ کو پرکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ کنونشنل ہو یا نان کنونشنل، میرے لیے وہ اسلامی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ کہ یہ سود کے معاملے میں ہمارے یہاں اور پاکستان میں جو جس کو ہم انٹرسٹ ریٹ بولتے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ اگر میں یہاں سے لون لیتا ہوں تو مجھے 2.5 یا 3% پر ایئر کے لحاظ سے مل جاتا ہے، لیکن اگر وہی میں پاکستان میں ٹرائی کرتا ہوں تو 12 سے 15% ہوتا ہے، تو ایک مذہبی ریجڈنس بھی ہے وہاں پہ، تو لوگ اس لیے وہ سود کے معاملے میں زیادہ شدت پسندی کا وہاں تو یہ معاملہ ہے جو مشتاق یوسفی صاحب نے کہا ہے کہ جب بینک مطمئن ہو جاتا ہے آپ کے تمام اثاثے دیکھ کے کہ آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو قرض دے دیتا ہے۔ جتنی تفصیلات وہ پاکستان میں مانگتے ہیں آپ سے، تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں قرض۔ اگر تو آپ کسی ضرورت کے تحت لے رہے ہیں تو بینکوں کو بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اگرچہ بینک آپ جائیے کسی بینک میں اور کہیں جی مجھے بہن کی شادی کرنی ہے، ذرا 1000 درہم دے دیں، تو کبھی نہیں دیں گے وہ آپ کو، کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے ہاں اس وقت 95-98% بینکنگ جو ہے فائنینسنگ پہ ہو رہی ہے۔ آپ کاروباری مسائل کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر بینک سے فائنینسنگ کرواتے ہیں، اس کو وہ لون کا نام دیتے ہیں، اس پر جو معاوضہ لیتے ہیں اس کو انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت واقعہ میں اترنا چاہیے، بینک اصل میں آپ کے کاروبار میں شراکت دار بن رہا ہوتا ہے۔ تو معاملات کو دیکھیں، اور جہاں پر غلطی ہو رہی ہے، مثلا اب کریڈٹ کارڈ ہے، وہ مجھے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہاں پر تو کوئی فائنینسنگ نہیں ہو رہی، میں استعمال کرتا ہوں، اس پہ مجھ سے منافع لیتے ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ منافع کیا جرمانے کا منافع ہے؟ مثلا میں بل بھی تو لیٹ پے کروں تو فیس مجھ پہ عائد ہوتی ہے نا، میں تو اس کو سود نہیں کہتا۔ تو اگر کریڈٹ کارڈ 1 مہینے تک استعمال کرنے کے بعد میں پیسے دے رہا ہوں تو وہ پھر سود کیسے ہو گیا؟ تو اپلیکیشن کے اندر اختلاف بھی ہو سکتا ہے علماء میں، دو علماء کا رجحان بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ ایک چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ظلم پایا جاتا ہے، دوسرا کہتا نہیں پایا جاتا، تو یہ اپلیکیشن کا اختلاف ہوگا۔ اصل چیز کیا ہے؟ حقیقت کو سمجھیں، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو محض اسلام کا نام داخل کرنے اور نکالنے سے کوئی چیز اسلامی نہیں ہوتی۔